دنیا میں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو, اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور اس میں کوئی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولیٹیکل لیڈر جو فیمیل ہے نام لیے بغیر, ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی, انتہائی شرمناک حیا سوز. میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. یہ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کر رہے ہیں. میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے, انہیں آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے. نبی الاسلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے, ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے. لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں, جھوٹے الزامات لگائیں, اور پھر مذہب کی آڑ لیں, اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں, کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے, کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور دوسروں کو ولنریبل کرنے کے لیے گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں. اور آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ کل کوئی آپ کے گھاٹے بھی فٹ ہو جائے گا. لہٰذا یہ ساری کی ساری جو تحریکیں, یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں, یہ اینٹی قادیانی تحریکیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے. جو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے, اشعری رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے, اور غلام اور قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رچایا امتی نبی کے نام کے اوپر, اسے بھی کفر سمجھتا ہے. آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی کرو, پھر ختم نبوت کا نام لو. ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا, وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. دیکھیں, یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا, ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے. پیسے بانٹ رہے ہیں, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے ہیں. ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکے اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے ہیں کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر, یہ پیسے رکھو, آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تمہیں بلاؤں گا. اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گھاٹے آگے فٹ ہو گئے. یہ طویلے کی بلا تو ہونی تھی. اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہو اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو طویل قبلہ کروائی ہے نا, اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ بس بیانیے بناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے, اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اسے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی ہے جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کے لیے قاتل کی توہین کر دی آپ نے, بھائی جرم تو اس نے کیا تھا. سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے. نہ, اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جنرل الزامات لگا رہے ہیں. آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں, سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا, آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا, آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے, صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے. کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر؟ جان ہی نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, معافی مانگنی ہے ان سے. یہ کہ ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا, اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو چنگے نیوٹرل ہو جاؤ, کالا بھی کر دو لوگوں نے. اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ فوج ہو, جوڈیشری ہو, پولیس ہو, اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ, وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے. فوج کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا, ہمارے ہی رشتے دار ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر. تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں. چند ایک لوگ, ہزاروں لوگ تو بیچارے بارڈرز پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں. ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے. آپ کے بارڈر کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے, لیکن وہ ظاہر پبلکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں. اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے, تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں. اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار, بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا, انہیں بلائیں اور پبلکلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. لا کے آتی پڑھا دیں گے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور وہ جو بتائیں نا نوٹ کریں, آپ انڈو کریں. سارے جذباتی نہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں, اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں, نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے, ان کو بدنام کریں گے کہ یہ تو فلاں کا صحافی ہے. یہ میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. اچھا, ایک اور ایشو ڈائریکٹلی تو وہ اس طریقے سے میں نے اسے ایڈریس نہیں کرنا تھا, لیکن چونکہ ہماری کئی ویڈیوز کے نیچے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پچھلے دنوں,
پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے انتہائی شرمناک اور حیا سوز قسم کی، اس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے آپ اس پہ بولیں. میرے بھائی میں کیا بولوں، یعنی اتنی حیا سوز سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا بھی میں تو اپنی آخرت کی بربادی کا سبب سمجھتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس قسم کی گفتگو ہم چلائیں یا میں انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اس حوالے سے. میرا خیال ہے ان کے اپنے فالورز کو بھی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ وہ اس طرح کی گفتگو ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، میں کہتا ہوں اگر پریکٹیکلی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی تب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک چیز عمران خان صاحب کے اوپر تھوپی کہ ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں. مجھے وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی. اگر سپوز کوئی کہتا بھی ہو، اس میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خودکش حملہ ہوا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا کے اندر، اور جب وہ لوگ پکڑے گئے جو اس کے سہولت کار تھے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا کہ ہم ان سے متاثر ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے مودی گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی. انہیں غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہو گیا. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، اس طرح کی جو جہادی سو کالڈ تنظیمیں ہیں انہیں کبھی پروموٹ نہیں کیا. ہاں وہ ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اس سے اگر کوئی بندہ امپریس ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اپنی مرضی سے لیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو کل کو میرے کھاتے میں بھی کوئی بندہ ڈال سکتا ہے. ہمارے لاکھوں سٹوڈنٹس دنیا میں موجود ہیں جو غلط زندگی چھوڑ کے قرآن و سنت کے منہج کے اوپر آئے ہیں. اب وہ اس منہج پہ میری ویڈیوز کی وجہ سے متاثر ہوں اور کل کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں یا میری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں تو میرا کیا لینا دینا؟ اور ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں نے کیا کیا باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں. ان کے اپنے ماننے والوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے نبی الاسلام کی طرف منسوب کر دیا ہوا علماء کرائم نے، مجرم علماء نے سو کالڈ. تو اس میں نبی الاسلام کو تو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی مسلمان یورپ اور امریکہ میں جا کے شراب پیتا ہے تو اس کی بنیاد پہ نبی الاسلام کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا. آپ کی تو تعلیمات میں شراب حرام ہے. اسی طریقے سے دنیا میں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو، اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے. اب اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی قدغن بھی ویسی نہیں لگ سکتی. ٹی وی چینلز کے اوپر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے. سوشل میڈیا پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ ویڈیوز پھر واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے پبلک میں عام ہوتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے. اور میں تو اس کے اوپر وہ آیت مجھے اب ضمناً یاد آ گئی، سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے اہل ایمان کے اندر. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تمہیں پتہ ہی نہیں بے خبری میں کتنا بڑا تم کام ڈال رہے ہو. اور اس میں کوئی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا،
عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولیٹیکل لیڈر جو فیمیل ہیں نام لیے بغیر، ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی انتہائی شرمناک، حیا سوز. میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. یہ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کر رہے ہیں. میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے انہیں آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے. حالانکہ مذہب کے اعتبار سے عمران خان صاحب نے جتنی مس ہینڈلنگ کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے تو سارے جلسے، ساری میٹنگز، سارے بیانات اس قابل ہیں کہ ہم پیرلل میں ایک چینل کھول لیں جس کے اوپر ڈسکشن ہی یہ ہو. لیکن میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا. جہاں کوئی بہت کریٹیکل ایشو آ جائے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مذہبی طور پر. جس طرح کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مذہب کی آڑ میں کیا گیا، تو میں نے وہ جو حملہ آور تھا، خواہ وہ موٹیویٹڈ تھا یا کسی نے اسے لانچ کیا، تو اس کے جتنے اعتراضات تھے ان کو میں نے ڈسکس کیا. اور ابھی ایک لائیو سیشن کے اندر میں نے تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست سے مذہب کو آپ الگ رکھیں. مطلب یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں. نبی الاسلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے، ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے. لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، جھوٹے الزامات لگائیں اور پھر مذہب کی آڑ لیں، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں، کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے، کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر، اور دوسروں کو ونریبل کرنے کے لیے گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں. اور آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ کل کو یہ آپ کے گاٹے بھی فٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا 2017 میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کی اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، سبا سنابل. اور وہ چھاپتے آ رہے ہیں. لاہور سے وہ سارا دھرنا شروع ہوا، حالانکہ لاہور میں ہی پرنٹ ہو رہی ہے وہ کتاب. اس کا خیال کسی کو نہیں ہے. لہذا یہ ساری کی ساری جو تحریکیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے. جو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے، اشرف علی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے، اور غلام احمد قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رچایا امتی نبی کے نام کے اوپر، اسے بھی کفر سمجھتا ہے. آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی کرو پھر ختم نبوت کا نام لو. خیر، لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا. اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے، نامعلوم افراد نے جا کے ابھارا کہ آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا. اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے، اور عوام خوش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر، اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہیں. یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. اس نے مرنا نہیں ہے. ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. دیکھیں، یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے. پیسے بانٹ رہے، ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو سکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے، ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر، یہ پیسے رکھو، آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تمہیں بلاؤں گا.
اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آ کے فٹ ہو گئے. احسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی, نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی, خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر. اس وقت تو لوگ بغلیں بجا رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یوز کیا گیا, تاکہ پی ٹی اے والے ناراض نہ ہو. بہرحال وہ آڑ تو لی ہے نا, خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہیں بہرحال, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے. آپ اگنورینس اسے کہہ سکتے ہیں, توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں. وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی, اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں, اب وہ ان لوگوں کے قابو سے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. ہاں اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار, ویڈیو میں نہیں بتایا تھا, اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا, اوتھے سٹے گئے نا, پانی بھی نہیں ملن لگا. یقین کریں, مطلب ترس آتا ہے, اب یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر. ہاں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا, پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے. یہ طویل قبلہ تو ہونی تھی, اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہوں اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو طویل قبلہ کروائی ہے نا, اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ بس بیانیے ہی بناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے, اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اس سے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی ہے جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے, بھائی جرم تو اس نے کیا تھا. اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں, صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے, ہم سے سبق سیکھیں. دنیا کا کوئی مولوی نہیں جو میرے خلاف کلپ نہ بناتا ہو, تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا, یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لیے ہیں کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ, علمی میدان میں مقابلہ کریں. اور ابھی یہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی, سید عاصم منیر صاحب, اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا, لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں. سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے, نا 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 نا. اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جنرل الزامات لگا رہے ہیں. آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں, سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا, آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا, آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے, کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر, جان ہی نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, معافی مانگنی ہے ان سے. یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا, اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو چنگے نیوٹرل ہوئے ہو, کالا بھی کر دو لوگوں نو, کال تے ہونے بلائی سے. اچھا جی, اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا, سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے, صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے.
یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر, تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں, جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں, ظاہر ہے وہ. اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ فوج ہو, جوڈیشری ہو, پولیس ہو, اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ, وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے. فوج کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا, ہمارے ہی رشتہ دار ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر. تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشنز کرتے ہیں. چند ایک لوگ, ہزاروں لوگ تو بےچارے بارڈرز پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں. ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے. آپ کے بارڈر کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے پبلکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں, پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے. پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے, اٹامک انرجی کے جتنے ادارے ہیں, ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے. بچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. کتنی مشکل زندگی ہے. رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا, ہر دوسرے دن وہاں سے سانپ نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ذرا پہاڑوں کے اندر وہ ساری کی ساری سٹوریج ہوتی ہیں. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ, انٹرنیٹ کے ساتھ, یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یا عمران خان صاحب ہیں. وہ بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے, تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں. اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار, بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا, انہیں بلائیں اور پبلکلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. لا کے ہاتھ پڑھا دیں گے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور وہ جو بتائیں نا نوٹ کریں, آپ انڈو کریں. سارے جذباتی نہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں, اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں, نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے. ان کو بدنام کریں گے کہ یہ تو فلاں کا صحافی ہے. یہ میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. تو بات شروع ہوئی تھی اس سے, وہ حیا سوز سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے ضمناً بیچ میں یاد آ گئی, تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا, اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. اس سے آپ دستبردار ہوں. آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولیٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں, چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے, مذہبی جماعت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو الگ کر دیں, نہیں, یہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہے کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ میں مولویوں والا نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا کام نہیں, دین کا کام کریں. دین کا کام کریں ضرور, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دین کو نہ لے کے آئیں بیچ میں. دین سکھائیں, ضرور سکھائیں, پھر اس پہ عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے ریونج میں آ کے آپ کے خلاف کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کی ماں بہن کے بارے میں, اور آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو ساروں کے لیے, اور مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے. اب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے, اس کے نیچے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی دیکھو جی انجینئر صاحب جو ہے نا عمران خان کے مقلد بنے ہوئے ہیں. اسی ویڈیو کے نیچے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی دیکھو جی یہ جو ہے یہ بھی لفافہ صحافیوں میں شامل ہو گئے. میرے بھائی میرا کیا لینا دینا, یہ مر کھپ جائیں گے, ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہماری یہ جو لیگیسی ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی, ان کا کوئی ہمارے سے مقابلہ ہے؟ امام بخاری, امام مسلم نے جس دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, اس دور میں مسلمانوں کا سلطنت عباسیہ کا حکمران کون تھا؟
کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کو نام بتا جائے. اور امام بخاری امام مسلم گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. امام بخاری تو بڑی کسپرسی میں فوت ہوئے ہیں. ان کو سارے جانتے ہیں. ان کی لیگیسی باقی ہے, ان کی اولادوں نے نہیں چلائی. اللہ نے انہیں روحانی بیٹے دے دیے, چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وقت گزارا تھا. ان کی لیگیسی چل رہی ہے. بنو عباس کی حکومت جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی, اس خلیفہ کا نام بھی کسی کو نہیں آتا, آگے تو چھوڑ دیں. سرکار اس پلیٹ فارم کی جو لیگیسی ہے نا, وہ قرآن و سنت, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. ہمارا کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ نہیں بنتا, تو پولیٹیکل لیڈرز تو چھوڑ دیں, وہ تو شاہی کوئی نہیں. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. ہاں کبھی کبھار کوئی برسی آ جائے گی تو کوئی ایک آدھ شمع روشن کر لے گا, وہ بھی کوئی 4 لوگ نہیں. لیکن جو مذہب کی لیگیسی ہے وہ ایک ایک گھر میں دل کے اندر اترتی ہے, اور وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے. الحمدللہ. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.